علی محمد خان صاحب، آپ وزیر اعظم کے امیدوار ابھی بھی ہیں یا آپ کا نام ہٹ گیا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. موجودہ صورتحال میں خان صاحب نے کل اسد قیصر صاحب ان کے پاس گئے تھے، ان کو انہوں نے بتایا جناب عمر ایوب خان صاحب نے ان کو نامزد کیا ہے اور انشاءاللہ پوری سپورٹ ملے گی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اس وقت تحریک انصاف کی طرف سے نامزد امیدوار جناب عمر ایوب صاحب ہیں. اچھا، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ویسے کا ایک تو فیصلہ ابھی چل کے میں بات کروں گا بہت ہی بہتر فیصلہ ہے، اور میرا خیال ہے یو ٹرن جو انہوں نے لیا ہے وہ بہت ہی صحیح لیا، اس پہ تو میں بات کروں گا. لیکن یہ جو 2 نامینیشن کی ہے انہوں نے، ایک بلکہ 3 نامینیشن ہے. ایک تو یہ کہ علی امین گنڈاپور کو انہوں نے کے پی کے دے دیا ہے، اور عمر ایوب صاحب کو انہوں نے وزیر اعظم نامزد کیا ہے، اور میاں اسلم کو جو میں نے سنا ہے اس کی تصحیح یا تردید کر دیجئے گا آپ، ان کو آپ نے پنجاب دیا ہے. اچھا، یہ تینوں حضرات پنجاب میں بھی موجود تھے اور کے پی کے میں صوبائی لیول پر بھی موجود تھے؟ نہیں، میں تو صوبہ لڑا نہیں تھا، میرے پاس تو قومی اسمبلی کی سیٹ ہے، وہ خان صاحب کی امانت ہے. جہاں تک گنڈاپور صاحب کا آپ نے سوال کیا ہے تو دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے پرانے ورکر ہیں، ذمہ دار آدمی ہیں، اور ظاہر ان کا ایک اگریسو سٹانس تو ہے، وہ ایک اگریسو آدمی ضرور ہے لیکن پولیٹیکلی وہ میچور آدمی ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ صوبہ وہ اچھا چلائیں گے. ماضی میں ان کو تجربہ ہے، صوبے میں بھی وزارت کا، مرکز میں بھی وزارت کا. باقی کیسز سے انکار نہیں ہے، ان پہ کیسز ضرور ہوں گے لیکن اس میں خدا نخواستہ سزا یافتہ نہیں ہے. کیسز تو بہت سے لوگوں پہ ہیں، مجھ پہ بھی ہیں، تو ان کو بیل بھی مل گئی ہے، تو ہوپ فلی انشاءاللہ وہ اچھا ڈیلیور کریں گے. اور انہوں نے ماضی میں دکھایا بھی ہے، کشمیر حساس جگہ ہے، وہاں کی وزارت چلائی ہے انہوں نے. اور کشمیر کی جو وزارت تھی اس میں تو ان کی نااہلیت ٹاپ پہ ہے سر. کوئی ایک واقعہ بتا دیں، کوئی ایک فیصلہ ہے، کوئی ایک عمل جو ان کا کامیاب ہوا ہو. ہاں، ہم نے ان کو ہمیشہ دست درازی کرتے ہوئے یا ہنگامہ کرتے ہوئے یا فساد کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ ایک غلط میسج نہیں جائے گا سر پاکستان کی عوام کو، پی ٹی آئی کے مخلص ورکروں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، کہ آپ ایک ایسے شخص کو نامزد کر رہے ہیں جو آلریڈی جس کے اوپر مختلف وقتوں میں فساد کرانا اور کرپشن اور اس کے علاوہ 9 مئی جیسے دہشت گردی کا الزام ہے؟ دیکھیے، آج عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی کیلا جیل میں، اور ملاقات میں احمد اوگر صاحب تھے، ہمارے وکیل سردار لطیف کوسا صاحب بھی تھے، اور خان صاحب نے وہاں بہت بنیادی بات کی. میں نے ان کے گوش گزار کیا، ان کو یاد دلایا کہ ماضی میں آپ کا ایک انٹرویو تھا جو آپ نے زمان پارک میں دیا تھا، جس میں آپ نے فتح مکہ ماڈل کی بات کی تھی. قوم کو اس وقت ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے، قوم کو اس وقت بڑا دل کر کے قوم کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے، سیاسی انتقام کے بجائے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. انہوں نے بالکل اس سے ایگری کیا، اپنے انٹرویو کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، اور ساتھ میں ایک ایڈیشن بھی کی کہ نہ صرف فتح مکہ ماڈل بلکہ انہوں نے یہ فرمایا. خان صاحب نے آج اڈیالہ میں آدھا گھنٹہ کوئی ملاقات کی، ماشاءاللہ صحت اس میں اچھی لگ رہی تھی. خان صاحب نے کہا کہ اس فتح مکہ ماڈل پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ ایون نان مسلم بھی عمل کرتے ہیں، اور نیلسن منڈیلا کا انہوں نے حوالہ دیا کہ نیلسن منڈیلا نے بھی اس عمل پہ اس کو فالو کیا، اور انہوں نے اپنے ملک میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا، اور سال ہر سال کی اپارٹہائڈ اور نسلی جو انتشار تھا وہاں پہ، اور ہیٹریٹ تھی اور دوسرے سے نفرت تھی، اس کو ختم کر کے وہ اپنے ملک کو آگے لے گئے. تو خان صاحب نے یہی بات کی کہ سیاسی انتقام کی بجائے اب ہمیں اپنے ملک کو آگے لے جانا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جیل سے ایک ایسا شخص جس کو ناجائز الزامات میں تقریباً 200 کے دن قریب ہو گئے ہیں، 201 دن ان کو جیل میں رکھنے کے باوجود اگر وہ آدمی اتنا بڑا دل دکھا رہا ہے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کر رہا ہے، فتح مکہ ماڈل کی بات کر، اس کا مطلب ہے کہ وہ قوم کا لیڈر ملک کو آگے لے جانا چاہتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.